अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 रमज़ानुल मुबारक है और 5 अप्रैल है। आज इंशाअल्लाह ताला हमारी मुंतखब निसाब की क्लास नंबर 2 है। हम लोग कुरान मजीद का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं और कुरान मजीद के इंट्रोडक्शन के अंदर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान एक जिंदा मौजज़ा है। तो कुरान मजीद एक जिंदा मौजज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसे है। यहाँ जो आपके सामने इस वक्त पेज नजर आ रहा है आपको, ये आदाद और शुमार की रोशनी में जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि हर चीज जो अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में रखी है वो इंतहाई बैलेंस्ड रखी है। जब हर चीज को अल्लाह तबारक व ताला ने बैलेंस्ड रखा है तो इंसान को अपनी जिंदगी में कितना बैलेंस इख्तियार करना चाहिए। दुआ की सूरत में रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमें दुनिया में भी दे खूब खूब और आखिरत में भी दे हमें खूब खूब। तो हमें दुनिया की जिंदगी में बैलेंस्ड होके चलना है कि जब अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो उसको कह दो कि मैं उसके बहुत करीब हूँ। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं उसकी शहरक से भी ज्यादा करीब हूँ। उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआन फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। तो जब वो मुझे पुकारता है और मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं उसकी बात सुनूं, तो जब मैं उसे पुकारता हूँ और मैं उसको अपने पास बुलाता हूँ तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मेरे पास आए। एक अल्लाह के पास आना ये है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व ताला ने हमें दुनिया में भेजा और फिर अल्लाह तबारक व ताला हमें आसमान पे उठा देता है, यानी मौत के सिलसिले में। दूसरा अल्लाह तबारक व ताला का बुलाना क्या है? बुलाना ये है कि आजान 5 वक्त अल्लाह तबारक व ताला दिलवाते हैं और फिर कहते हैं हय्या अलल फलाह हय्या अलस सलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। तो हमें क्या करना है? हमें अल्लाह की पुकार पर पहुंचकर नमाज के अंदर सामने उसके खड़े हो जाना है। हजरत अली जब खड़े होते थे तो वो सुर्ख हो जाता था। साहबा ने पूछा कि यार हजरत अली आपका ये क्यों ऐसे क्यों, आप डरते क्यों हैं? तो वो फरमाने लगे कि मैं इस बात के ऊपर जो है ना खौफ आता है कि जिस परवरदिगार ने मुझे पैदा किया, अपनी नेमतों से नवाजा, इतना कुछ मुझे अता फरमाया, मैं उसके दरबार की हाजिरी के लिए चुना गया हूं और मैं उसके सामने खड़ा हूं जो कह रहे हैं हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, तुम जहां कहीं जाते हो मैं तुम्हारे साथ होता हूं। वो अल्लाह तबारक व ताला जो कह रहा है आयुनी ना, तुम मेरी आंखों के सामने हो हर वक्त, उस रब ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उसके सामने आके खड़ा हूं। तो उजीब दावत दाई इज़ा दान, अल्लाह पाक फरमा रहा है जब मैं तुम्हें बुलाता हूं तो मैं भी ये एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम मेरे बुलाने पर भी आओ। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला का बुलाना नमाज के लिए भी है। ज़कात का वक्त आता है उसके लिए भी अल्लाह तबारक व ताला ने बुलाया है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज के लिए भी आवाज दिलवाई है, अज़्ज़िन फिन नासी बिल हज यातूका रिजालन व अला कुल्ली ग़ामिरिन यातीना मिन कुल्ली फज्जिन अमीक। ए इब्राहिम, आवाज लगा दो लोगों के लिए कि हज पे आ जाएं। आप देखेंगे उस आवाज का जिन जिन के कानों तक वो आवाज पहुंचेगी वही उसी साल हज और उम्रे के लिए आ सकेंगे। तो आप देखिए कि अल्लाह का पुकारना भी है और हमारा पुकारना भी है। हमें अल्लाह के अहकामात के ऊपर चलना बहुत जरूरी है और अल्लाह तबारक व ताला का ये जो कलाम है कुरान मजीद, इसको हमें बहुत जरूरी तौर पर समझना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान हकीम की अजमत का मकाम। सूरतुल हश्र की आयत नंबर 21 के अलावा कुरान हकीम ने जिन मकामात पर अपनी अजमत का बयान किया है उनमें से चंद आयात हम लोग अभी पढ़ेंगे। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहम मतानिया तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे हैं कुरान मजीद के अंदर, अल्लाह ने नाजिल फरमाई है बेहतरीन बात,
یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں، اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کی یاد کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کو ہم جو کل پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے کل کیا پڑھا کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام ایسا ہے کہ اللہ نے پہاڑوں سے پوچھا کہ میں تمہارے اوپر اپنا کلام نازل کر دوں، پہاڑوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہم تیرے کلام کی جو شعور ہے نا اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت میں ہمیں اس کا ایک معجزہ دکھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار ربی ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، ہاں تم پہاڑ کو دیکھو، اور پہاڑ کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ یہاں پر ہمیں ایک بات کو سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جب ہمارے دلوں پر اترتا ہے، جب ہم اس کو صحیح طور پر پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس قرآن مجید کے اندر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الاخرین آمین یا رب العالمین۔ قرآن مجید کی عظمت کی دوسری آیت ہم دیکھتے ہیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الیونس کی آیت نمبر 57 اور 58 میں کیا فرماتے ہیں؟ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور دلوں کی بیماریوں کی شفا، مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت آ پہنچی ہے۔ دلوں کی بیماریوں کی شفا کیوں ہے یہ کتاب؟ اس لیے ہے کیونکہ اسی کتاب میں بتایا جاتا ہے کہ دل کے اندر شیطان تمہارے وسوسے ڈالتا ہے، بیماریاں ڈالتا ہے، لوگوں کے لیے بغض ڈالتا ہے، کینہ ڈالتا ہے، عداوت ڈالتا ہے، اور جب تم یہ قرآن مجید پڑھتے ہو تمہارے دل کو شفا کس سے ملتی ہے؟ کہ جس نے تمہارے لیے اپنے اندر بغض رکھا ہے یا تم نے کسی کے لیے بغض رکھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس بغض کو نکال دو اپنے اندر سے، اور یہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے ہر منٹ تمہاری جو رہنمائی کر رہا ہے وہ تمہارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت تمہارے دل کی شفا ہے۔ یہ آیت شفا میں سے بھی ہے کہ جب لوگ بیمار ہو جاتے ہیں تو یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوا ہے، تو چاہیے کہ لوگ اس پر خوشیاں منائیں، یہ مال و اسباب سے کہیں بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے نا یہ مجھے بڑی پسند ہے، اور قل بفضل اللہ وبرحمتہ، لوگوں سے کہہ دیجئے، اللہ پاک فرما رہے ہیں قل بفضل اللہ، لوگوں سے کہہ دیجئے جتنی بھی نعمتیں اس دنیا کے اندر ہیں نا موجود، جتنی بھی نعمتیں، ان ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن عطا فرمایا ہے۔ صرف آپ کو قرآن پڑھانے والے کی فضیلت نہیں ہوتی، یہ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ قرآن پڑھانے والے کی فضیلت صرف نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے والے کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے کیونکہ اگر آپ پڑھنے والی نہ ہوں گی تو پڑھانے والا کہاں سے آئے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی جوڑی بنائی ہے، جیسے رات اور دن کی جوڑی بنائی ہے، اسی طریقے سے استاد اور شاگرد کی جوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں جب ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی بھی بات کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، تو قل کا استعمال کرتا ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے۔
मगर जब अल्लाह पाक मुझसे भी और आपसे भी बात करता है ना खुद डायरेक्ट, तो वो कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू। ठीक है, जब मुझसे और आपसे ईमान वालों से डायरेक्ट अल्लाह पाक बात करता है तो कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें ईमान वाला कहा है 87 मर्तबा। कितनी मर्तबा? 87 मर्तबा। और देखिए यहां पर आ रहा है इस आयत की शुरू में या अय्युहन नास, है लोगों, यानी लोगों में काफिर भी आ रहा है, मुशरिक भी आ रहा है, हिंदू भी आ रहा है, हर नस्ल के लोग या अय्युहन नास से अल्लाह तबारक व तआला जब बात करता है या अय्युहन नास कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, आ गई है तुम्हारे पास एक नसीहत। तो या अय्युहन नास जो है वो कुरान मजीद में सिर्फ 19 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने 19 मर्तबा तमाम लोगों को मुखातिब करके बात की है, उसमें से एक आयत ये है या अय्युहन नबी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या अय्युहन नबी कहकर अल्लाह तबारक व तआला ने 11 मर्तबा मुखातिब किया है। इसी तरीके से या अय्युहर रसूल कहकर 3 मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने मुखातिब किया है। और या अय्युहल्लज़ी सिर्फ ए लोगों 17 मर्तबा इस्तेमाल किया है। एक दफा और बता रही हूं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अल्लाह ताला ने हमें मुखातिब किया है 87 मर्तबा। या अय्युहन नास से हमें अल्लाह ने मुखातिब किया है सबको 19 टाइम्स। या अय्युहन नबी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया 11 दफा। या अय्युहर रसूल से हुजूर को मुखातिब किया 3 मर्तबा। या अय्युहल्लज़ीना से अल्लाह ने मुखातिब किया हम सबको 17 मर्तबा। अब यहां पर हम लोग और अगली आयत पढ़ते हैं, कल्ला इन्नहा तज़किरा फमन शाअ ज़करा फी सुहुफिन मुकर्रमतिन मरफूअतिन मुतहहरतिन बिअयदी सफरतिन किरामिन बररा। सूरतुल अबस की आयत नंबर 11 और 12 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, देखो ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे इसे याद रखे, काबिले अदब वर्कों में लिखा हुआ है, जो बुलंद मकाम पर रखे हुए हैं, निहायत पाकीज़ा हैं और ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो इज्जत वाले नेकोकार हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी इस किताब के बारे में, इसकी अजमत के बारे में बता रहे हैं कि ये लिखा हुआ है, ऊंचा रखा हुआ है और उनके हाथों में है जो बहुत ज्यादा पाक और साफ है। यहां पर एक बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि बहुत ज्यादा पाक और साफ फरिश्ते, और यहाँ पर हमें यह भी सिखाया जाता है कुरान के अदब के अंदर कि जब कुरान मजीद आपके हाथ में होता है, आप किसी से बात कर रही हैं तो अपने कुरान मजीद को बंद किया करें, उंगली बीच में रखी रहें, बंद करें, फिर बात करें। ये कुरान मजीद की बेइंतहा बेअदबी है कि जब हम कुरान खानियों में जाते हैं और कुरान मजीद खुला हुआ होता है और हम एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, ये कुरान के अदब के खिलाफ है। कुरान के अदब के खिलाफ ये भी है कि जब आप कहीं कुरान खानी पे जाते हैं तो आप ऐसा करती हैं, 2 सहेलियां बैठ जाती हैं, एक पेपर कोई पढ़ रहा होता है, दूसरा पेज कोई और पढ़ रहा होता है। ये भी कुरान मजीद की बेअदबी है। क्या हम कोई भी काम करते हैं, आधा काम मैं करूं और आधा काम आप करें, तो ना आपको समझ में आएगा ना मुझे समझ में आएगा, तो ये कुरान मजीद की बेअदबी है। इसी तरीके से जब आप सऊदी अरब जाती हैं तो आप देखती हैं कि लोग वहां पर कुरान मजीद को जमीन पे रखते हैं, उस पे लेट जाते हैं, तकिया लगा लेते हैं और उसको इसी तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कुरान मजीद की बेअदबी है। वो ये कहते हैं, अरब लोग ये कहते हैं कि ये हमारी हिदायत की किताब है, इसको हमें पढ़ना है और इससे सीखना है हमें, तो इसको इतना अदब और एहतराम करने की इसकी क्या जरूरत है। ठीक है, तो ये अदब एहतराम जितना आप करेंगी, आप वुजू करके बैठेंगी पढ़ाने के लिए, आप वुजू करके बैठेंगी पढ़ने के लिए, आप इस किताब को अदब देंगी तो ये किताब आपको अदब दिलवाएगा। आप इस किताब की इज्जत करेंगी, ये किताब आपको इज्जत दिलवाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि ये कलाम अल्लाह का है। अल्लाह ने जो बात बोली वो लफ्जों की शक्ल में हमारे पास मौजूद है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ لکھی ہوئی کتاب نازل ہوئی، اور وہ لکھے ہوئے کو پڑھتے تھے اور پھر وہ لوگوں کو بتاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وَمَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، آپ آج سے پہلے کتاب نہیں لکھ سکتے تھے۔ اور ابھی آگے والے پیجز میں آئے گی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اندر اپنا کلام ڈالا، اور وہ وہی کہتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے چاہتا تھا۔ تو اس لیے یہ آیت بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی آیت ہے کہ کیا میں اور آپ ادب دے رہے ہیں کتاب کو؟ ہم اس کاغذوں کو ادب نہیں دے رہے، ہم اس کے اندر جو لکھے ہوئے الفاظ ہیں نا ان کو ادب دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لفظ جو ہیں وہ ہمارے سامنے لکھے ہوئے آ گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربی کی زبان کو چوز کیا کہ اس کا کلام جو ہے، اس کی بات جو ہے وہ عربی زبان کے اندر آئے۔ عربک از اے لینگویج آف جنہ۔ آگے دیکھیے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں میں رحمان ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ علم القرآن، میں نے تمہیں قرآن سکھایا ہے، اور میں نے ہی اس انسان کو پیدا کیا ہے، اور میں نے ہی اس انسان میں سب سے بہترین صلاحیت جو رکھی ہے وہ بولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت کچھ ہے علم، مگر ان میں وہ بولنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس علم کم ہے مگر ان کے پاس بولنے کی صلاحیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سننے کی بھی صلاحیت دی ہے، چکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے، دیکھنے کی بھی صلاحیت دی ہے، سونگھنے کی بھی صلاحیت دی ہے، اور بولنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کسی بھی صلاحیت کو اتنا انہینس نہیں کیا جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی صلاحیت کو ہمارے انہینس کیا ہے، اور کہا ہے کہ بولو۔ اور کیا چیز بولو؟ علم القرآن، قرآن کو بولو گے تو تمہارے لیے ساری چیزیں آسان کر دی جائیں گی۔ آیت نمبر ہے سورۃ الرحمن کی، آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک۔ آخری آیت آتی ہے سورۃ الواقعہ، قرآن کی عظمت کے مقام پر۔ آیت نمبر ہے 75 سے لے کے 82 تک۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کے مقامات کو۔ یہ بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ستارے جہاں ڈوب جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مقام کی قسم کھا رہا ہے، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے، یہ بڑے مرتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ تم اسے جھٹلاؤ؟ اب یہاں پر ایک مسئلہ آ رہا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں۔ مسئلہ کیا ہے کہ یہاں پہ آیت آ رہی ہے لا یمسہ الا المطہرون، نہیں ہاتھ لگا سکتے اس کو مگر پاک۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ مسئلہ نکالا کہ حالت حیض میں، پیریڈز کی حالت میں آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتی، جبکہ یہ آیت اس لیے نہیں ہے، اس لیے ہے کہ یہ ہمیں بتا دیا جائے کہ یہ کتاب کہاں محفوظ ہے، یعنی اس کو صرف وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو فرشتے ہیں، پاک ہیں اور صاف ہیں۔ اگر ہم یہ آیت کو صرف اس لیے لیں کہ حالت حیض میں یا بغیر وضو کے اس قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو جتنے بھی امریکنز ہیں نا، جیسے ہم لوگوں کو ایک انگلش کی کتاب پڑھنی پڑتی ہے، مجھے نام اس وقت یاد نہیں ہے اس شخص کا، ہمیں انگلش کی کتاب پڑھنی پڑتی ہے اگر ہمیں انگلش کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے،
اسی طریقے سے عربی زبان بہت سے ممالک میں عربی زبان ہے، وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، وہ قرآن مجید کی عربی سے مطالعہ کرتے ہیں اور نہ وہ پاک ہوتے ہیں نہ وہ وضو میں ہوتے ہیں، وہ قرآن کو پکڑتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں سائنس کی کتنی ریسرچ ہو رہی ہے، کتنے لوگ کافر لوگ جو ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ رہے ہیں، قرآن مجید ہی کو پڑھ کے پہنچ رہے ہیں، مگر وہ اسے ہاتھ لگا رہے ہیں۔ قرآن کو ہاتھ لگانا کیا ہے؟ یہ والا ہاتھ لگانا مراد نہیں ہے اس کی، روحانی طور پر جب آپ قرآن مجید کو ہاتھ لگا رہی ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، اس کو ادب دے رہی ہیں، اس کو اللہ کا کلام سمجھ رہی ہیں، اس سے محبت کر رہی ہیں، اس کو اللہ کا ایک خط سمجھ رہی ہیں، تو آپ کو یہ کتاب ہدایت دے گی۔ ورنہ قرآن کہہ رہے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہم اسی کتاب سے بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں، بہت سو کو ہم گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر فرض کرے میں اس وقت پڑھا رہی ہوں یا آپ پڑھ رہی ہیں اور آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا آپ اس وقت پیریڈ سے ہیں اور آپ قرآن مجید کو پڑھ رہی ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ کے دل میں ہدایت ہونی چاہیے، آپ کے دل میں محبت ہونی چاہیے کہ میں اس کلام پاک کو سیکھ رہی ہوں، سمجھ رہی ہوں، اور مجھے اس سے اپنے لیے علم کو حاصل کرنا ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں ہمیں قرآن نہیں پڑھنا، ہم چھٹی کریں گے۔ اگر ایک ہفتے آپ چھٹی کریں گی، ایک ہفتے آپ کی ٹیچر چھٹی کرے گی، تو آپ نے پورے مہینے میں 15 دن پڑھا، تو آپ کو کیسے قرآن مجید آئے گا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کپڑے سے پکڑ لو، پینسل سے پلٹ لو، اور اگر آپ نے اس کو ہاتھ لگا بھی دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر بہت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ آپ اس چیز کی مشکل میں نہ پڑیے گا کہ ہم اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے۔ قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہی اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اور وہی لوگ ہاتھ لگا سکتے ہیں جو دلوں سے پاک ہیں، جو دلوں سے اپنے اللہ کے کلام سے اپنے لیے ہدایت کو چننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں بنائے جو اس قرآن مجید کو محبت سے پکڑیں، اللہ کا کلام سمجھ کے پکڑیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خط سمجھ کے پکڑیں کہ ہمیں اللہ نے خط لکھا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ قرآن عظمت قرآن بر زبان قرآن، حضرت حارث فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ مسجد میں گیا تو لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول تھے، تو میں نے حضرت علی کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ امیر المومنین، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ دنیاوی باتوں میں مشغول ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا کہ کیا واقعی لوگ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ اس پر حضرت علی نے ایک خطبہ دیا اور یہ بتایا جو میں اس وقت آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ سن لو، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس فتنے سے نجات پانے کا ذریعہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب۔ اب دیکھیے کتنے فتنے آ رہے ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب ہی بچا سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا جمعے سے جمعے تک ہم نے کیا پڑھنی ہے؟ سورۃ الکہف پڑھنی ہے، تاکہ ہم دجالی فتنوں سے بچ سکیں۔ اس میں تم سے پہلی امتوں کے سبق آموز واقعات ہیں، اور تمہارے بعد کی اطلاعات یعنی اعمال اور اخلاق کے مستقبل میں ظاہر ہونے والی دنیاوی اور اخروی نتائج ہیں۔ یعنی دیکھیے ہمیں اس کتاب سے جو پرانے لوگوں نے گناہ کیے، غلطیاں کی، جیسے آخری سپارہ ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا، ہمیں پتہ چلتا ہے لوگوں نے بخل کیا، چیزیں نہ دینے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر مانگو بھی تو نہیں دیتے لوگ ایک دوسرے کو، ان کا کیا انجام ہوا۔ ہم نے دیکھا اس میں رشوت لینے والوں کا کیا انجام ہوا، ہم نے دیکھا جھوٹ بولنے والوں کا کیا انجام ہوا، ہم نے دیکھا کہ تورات کو، زبور کو، انجیل کو نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنہوں نے اپنی نبی کی نافرمانیاں کی، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط، یہ کیسے تباہ و برباد ہو گئی۔ تو ہمیں اس قرآن کو پڑھنے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم بھی انہی گناہوں میں ملوث ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ سمجھ آئی؟ میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں، جو ان کے ساتھ کیا وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔
تو یہاں پر قرآن ہمارے لیے یہ پچھلے واقعات بھی بتا رہا ہے اور ہمارے آنے والے وقت کے بارے میں بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم بھی اسی میں ملوث ہوئے تو دنیاوی اور اخروی جو نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے وہ سب اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں. اور تمہارے درمیان جو مسائل پیدا ہوں گے ان کا حکم فیصلہ عادلانہ حل موجود ہے. یعنی ہمارے درمیان بھی جو مشکلات آتی ہیں، طلاق کا مسئلہ آ گیا، نکاح کا مسئلہ آ گیا، رضاعت کا مسئلہ آ گیا، اس طرح کے جو مسائل پہلے سے آتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیے دنیا گھوم پھر کے واپس اپنی جگہ پہ آتی رہتی ہے، وہی فیشن پلٹ پلٹ کے واپس آ جاتے ہیں، وہی چیزیں پلٹ پلٹ کے واپس آ جاتی ہیں. تو ایک دنیا ایک چیز چل رہی ہے اور قرآن مجید ہر زمانے کے لیے ہے. تو وہ جس زمانے کی طرف ہم جا رہے ہوتے ہیں وہی احکامات ہمارے لیے قرآن دیتا ہے. فرما رہے ہیں عادلانہ فیصلہ موجود ہے، وہ فیصلہ کن کلام ہے، یعنی دنیا اور آخرت میں فیصلے اس کی بنیاد پر ہوں گے اور وہ فضول بات نہیں ہے. یعنی اس قرآن میں کوئی فضول بات نہیں. جو سرکشی کی وجہ سے اس کو چھوڑے گا اللہ اس کو توڑ کے رکھ دے گا، اور جو لوگ قرآن کے بغیر ہدایت تلاش کرے گا اللہ اس کو گمراہ کر دے گا. ہدایت اگر آپ کو چاہیے، رستہ سیدھا اگر آپ کو چاہیے تو قرآن مجید سے ہی آپ کو سیدھا رستہ مل سکتا ہے، قرآن مجید سے ہی آپ کو ہدایت مل سکتی ہے. جب ہمارا قانون پاکستان کا بنا تھا تو اس میں آیا تھا نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپبلک ٹو دا قرآن اینڈ دا سنہ. کوئی بھی ہمارا جو ہے نا قانون نہیں بنایا جائے گا، قرآن اور سنت کے مطابق بنایا جائے گا. جب قرآن اور سنت کے مطابق آپ احکامات بنائیں گے تو ہی آپ کو ہدایت ملے گی، ورنہ اسی طرح سے غلط نظریات اور انسانوں کے بنائے ہوئے قانون جو ڈالے جائیں گے اور نکالے جائیں گے اس کی وجہ سے فتنہ فساد آئے گا. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، تم لوگوں نے سمندروں میں بھی اور زمین پر بھی فساد برپا کر کے رکھا ہے کیونکہ قرآن سے دوری ہے. یعنی وہ ہدایت سے محروم رہے گا. قرآن ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یعنی اللہ سے تعلق کا مضبوط وسیلہ ہے. یعنی جب آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں نا تو یقین مانے، جب آج سے 20 سال پہلے میں اپنے جامعۃ السادات للبنین والبنات میں دورہ قرآن کرا رہی تھی تو میرے پاس ایک قرآن مجید تھا، قرآن المبین. ابھی بھی بہت سی پرانی ہماری شاگردیں ادھر بیٹھی ہیں، ان کے پاس بھی ہے. تو اس میں ہم کیا کرتے تھے؟ ہائی لائٹر لگاتے تھے، ریڈ کلر کا، پنک کلر کا، گرین کلر کا. اور پھر جیسا قرآن مجید میرا تھا ویسے ہی میری تمام شاگردوں کا تھا. اور پھر جب وہ پریشان ہوتی تھی میں کبھی بھی کسی بھی بات پہ تو میں اپنا قرآن مجید کھولتی تھی اور چونکہ آیتیں ہائی لائٹڈ تھیں تو جو بھی آیت پہ نظر پڑتی تھی اور میں پڑھتی تھی تو ایسا لگتا تھا یہ تو میرے ہی لیے اتری ہے. قرآن اسی لیے کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، تمہارا ذکر ہے اس میں، تمہارے دل کو اطمینان ملے گا اس سے، تمہارے دل کو سکون ملے گا اس سے. تو یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ سے آپ کو مضبوط رشتہ رکھنا ہے تو قرآن مجید سے مضبوط رشتہ رکھنا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں وہ بات ڈالے گا اور قرآن مجید آپ کو وہ بات بتا دے گا جو آپ کو کرنا ہوگا. اور وہی حکمت سے بھرا ذکر ہے اور وہی صراط مستقیم ہے، وہی حق کے مبین ہے جس کے اتباع سے خیالات میں کجی سے محفوظ رہو گے. یعنی اگر آپ کے دل میں کبھی یہ خیال آ رہا ہے نا کہ پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں ایسا ہوگا یا نہیں، تو یہ قرآن مجید آپ کو یہ بتائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اولاد دے دی. حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ان کی بانج بیوی سے حضرت یحییٰ عطا فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی چیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اپنی شہادت کی انگلی کو پھیرتے ہیں اور آسمان پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اور ہمارے خیالات میں اگر کجی آ رہی ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ یاد رکھنا ہے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہاں پر ایک چیز کو آپ نے غور سے سمجھنا یہ ہے کہ دیکھیے ایک تو ہے میں نے اپنی طبیعت خراب کی، میں نے کھانا زیادہ کھایا، میں نے اپنا
वजन बढ़ाया, मैंने अपने आप को ऐसा जगह पे खड़ा कर दिया कि मुझे शुगर हो गई, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे कैंसर हो गया, अब आप अल्लाह ताला से दुआ मांग रही हैं, अल्लाह मियाँ मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अल्लाह मुझे ठीक कर दे। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि ये जब तुमने खुद किया है तो तुम्हें अब मेहनत करके इस चीज को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। ये नहीं कि वॉक भी ना करो, एक्सरसाइज भी ना करो, कम खाना भी ना खाओ और तुम समझो कि अल्लाह ताला तुम्हें ठीक कर देगा। अल्लाह कादिर है, मगर वो चाहता है कि कुछ चीजों में आप हाथ पैर हिलाएं तो अल्लाह तबारक व तआला उसमें आपको बरकत अता फरमा देगा। हाँ, वो चीजें जैसे मैंने अपनी जिंदगी में गुनाह किए, मैंने शिर्क किया, मैंने बिदअत की, मैंने जिना किया, मैंने चोरी की, मैंने डाका डाला, मैंने बहुत सारे गलत काम किए, यहां तक कि अगर मैं मर जाऊं तो फौरन जहन्नुम में डाल दी जाऊं, मगर अल्लाह तबारक व तआला मुझे तौफीक तौबा देते हैं और मैं माफी मांगती हूं और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारी आंख से गिरा हुआ एक कतरा नदामत में ऐसा गिरे तो मैं तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा और उनको नेकियों से बदल दूंगा। ठीक है, तो ये जो रूहानी जिंदगी है जिसलिए ये कुरान मजीद आपका नाजिल हुआ, इसमें अगर आपने कोई गलती की है, हुकूकुल्लाह में आपने कोई गलती की है, हुकूक शरीयत में कोई गलती की है और आप तौबा करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मैं ये माफ कर दूंगा। मगर ये जो आपकी फिजिकल जिंदगी है, जिस्मानी जिंदगी है, इसके अंदर आपने करप्शन की है तो इसको आपको मेहनत करके उस करप्शन को दूर करना होगा और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगनी होगी कि ला फाइला फिल हकीकती वला मुअस्सिरा इल्लल्लाह, अल्लाह फाइल हकीकी आप हैं, मैं कोशिश कर रही हूं, अल्लाह इसमें बरकत डाल के मुझे सेहत याब कर दे। है अल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरी इस कोशिश की वजह से ए परवरदिगार तू मेरी नमाजों को और जो मैं कुरान नहीं पढ़ पा रही ध्यान को, अल्लाह ताला तू उसको ठीक कर दे, मेरी मदद कर दे। अल्लाह तबारक व ताला से फिजिकल वर्ल्ड में आपको मदद तलब करनी है, मेहनत करनी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला कह रहा है कुरान मजीद में कि हर इंसान मेहनत और मुशक्कत में पैदा किया गया है। अब मेहनत और मुशक्कत वो अपनी जिस्म को बनाने में करता है और बॉडी बिल्डर बन जाता है, तो उसने वो मेहनत मुशक्कत की, उसको उसका नतीजा मिल गया। मगर अगर उसने वही मेहनत और मुशक्कत अपने दीन के लिए भी की होती तो आखिरत में उसको उसकी जजा मिलती, ये वाली जजा उसकी दुनिया में रह जाएगी। तो अपनी सेहत या अपने सेहत का ख्याल रखना, वो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है कि कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर वो शख्स है जो सॉलिड मोमिन हो, जो सेहत याब मोमिन हो। तो अपनी सेहत का हमें खुद ख्याल रखना है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं कि तुम्हारे दिमागों की जो कजी है ना उसको भी सही कर देता है और जबानें इसमें तहरीफ नहीं कर सकती, यानी आप कुरान मजीद के लफ्जों को बदल नहीं सकते। यानी किसी तरह पिछली किताबों को मुहर्रिफीन ने कुछ का कुछ पढ़कर उनको तब्दील कर दिया था, इसी तरह कुरान में कोई तहरीफ नहीं हो सकती। अल्लाह कह रहा है ना, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे कलमे बदलते नहीं है, कुछ भी कर लो मेरा कलमा बदलेगा नहीं। और इल्म वाले कभी इसके इल्म से सेर नहीं होते। जो लोग पढ़ रहे हैं ना कुरान मजीद और जो सीखते हैं ना, उनको ये नहीं होता कि यार बोर हो गए बस अब यही पढ़ते रहे, हर वक्त कुरान की तफसीर ही पढ़ते रहे, कुछ और पढ़ाइए। अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इसके पढ़ने से इंसान को सेरी नहीं होती, यानी कुरान में तदब्बुर का अमल और हकायक और मारिफ की तलाश का सिलसिला हमेशा जारी रहता है। कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा कि कुरान का इल्म हासिल करने वाला महसूस करे कि हमने इल्म कुरान को पूरा उबूर हासिल कर लिया है। कोई भी कभी भी उबूर हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उसके इल्म की तलब और बढ़ती जाएगी और वो कुरान कसरत तिलावत से कभी पुराना नहीं होगा। अब देखिए हर महीने हम चांद के हिसाब से कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद पुराना नहीं होता। एक किताब को एक दफा पढ़ा जाता है, दूसरी दफा उसको पढ़ने का दिल नहीं चाहता, मगर ये कुरान का मौजज़ा है कि आप इसे बार बार पढ़ते हैं। यानी जिस तरह दुनिया की दूसरी किताबों का हाल है कि बार बार पढ़ने के बाद उनके पढ़ने से आदमी को लुत्फ नहीं आता, कुरान मजीद का मामला बिल्कुल बरक्स है। ये जितना पढ़ा जाएगा और जितना इसमें तदब्बुर
اور تفکر کیا جائے گا اتنا ہی اس میں لطف اور لذت میں اضافہ ہوگا اور اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ قرآن کی یہ شان ہے کہ جس کو جنات نے جب سنا تھا تو انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا بھائی جنات نے؟ انا سمعنا قرآنا عجبا، بے شک ہم نے ایک بہت خوبصورت کتاب سنی ہے، ہم نے دل کو متاثر کرنے والا قرآن سنا جو رہنمائی کرتا ہے بھلائی کی طرف، بس ہم اس پر ایمان لے آئے۔ تو یہ دیکھیے کہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو خطبہ پڑھ کے سنایا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بیان کیا تھا جو حضرت علی نے جا کے ان صحابہ کے سامنے پڑھا جو بیٹھ کے مسجد میں فالتو کی باتیں کر رہے تھے۔ تو فالتو کی باتیں کرنے سے بہتر یہ ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی آپ سیکھیں تو اس کو جو ہے وہ بیان کر دیجئے۔ اب یہاں پر آ رہا ہے قرآن حکیم کیوں نازل ہوا تھا؟ یہاں تو لکھا ہوا ہے نا کب نازل ہوا تھا، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن کریم نازل کیوں ہوا تھا، کیا ضرورت تھی اس کو نازل ہونے کے لیے۔ قرآن حکیم نوع انسان کی روحانی تسکین کے لیے نازل ہوا تھا۔ اللہ ہمارا رب ہے، اس نے جہاں ہماری مادی ضروریات کی تسکین کا سامان کر رکھا ہے، اسی طرح سے اس نے ہماری روحانی زندگی کا بھی سامان کر رکھا ہے۔ اب کیا مطلب؟ دیکھیں جسمانی ہماری تسکین کا سامان ہے، کتنی خوبصورت دنیا بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس کے لیے شاعر کہہ رہا ہے کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری مادی ضروریات کے لیے کتنی خوبصورت یہ دنیا بنائی ہے، جس میں ہمارے لیے کھانا پینا رہنا بسنا خوبصورتی ہر چیز دی ہے، مگر ایک ہماری روح ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اس انسان میں میں نے اپنی روح پھونکی ہے، اور اس روح کو جس کو میں نے اس کے اندر پھونکا ہے اس کو بھی تسکین چاہیے، اس کو بھی سکون چاہیے، اس کو بھی اطمینان چاہیے، وہ دل کے اندر کی جو دنیا ہے نا اس کو بھی آرام چاہیے۔ چھوٹی ہے ہر ایک مسرت، روح اگر تسکین نہ پائے۔ کیا مطلب ہے کہ ہماری جو روح کی تسکین ہے نا اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ کتاب نازل کی، جسے کہا ہدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ پھر سورۃ البقرہ میں اللہ فرما رہا ہے ہدی للمتقین، کہ یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے۔ اب آتا ہے قرآن کب نازل ہوا۔ قرآن حکیم کے نزول کی دو کیفیات ہیں، ایک کیفیت کہلاتی ہے انزال۔ انزال کیسے کہتے ہیں؟ یکدم نازل ہونا۔ قرآن حکیم لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان تک ایک ساتھ نازل کر دیا گیا تھا، جس کو ہم پڑھتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کے کتنے نزول ہیں؟ دو نزول ہیں۔ پہلا نزول کیا ہے؟ انزال۔ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ کتاب کہاں محفوظ ہے؟ لوح محفوظ میں محفوظ ہے، جس کو پاک فرشتے ہاتھ لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پوری مصدقہ فوٹو سٹیٹ، پوری کی پوری کتاب جس طرح کی اس وقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ یہ جو آسمان مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ وہ کتاب پوری کی پوری لوح محفوظ سے دنیاوی آسمان پر ایک ساتھ نازل کی، اور وہ لیلۃ القدر کی رات کو نازل کی۔ لیلۃ القدر کی رات 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات، یہ 5 راتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ یہ بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر کی کون سی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے حجرے سے کہ میں لوگوں کو آج یہ تاریخ بتا دوں، مگر دیکھا 2 بندے لڑ رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول گیا وہ جو بتانے آئے تھے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا برا ہوا، نہیں، جبکہ یہ ہمارے حق میں بہت اچھا ہوا کہ اب اگر میں اور آپ یہ جو راتیں آنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی ہماری جاگنے کی راتیں،
उन रातों में हम अगर इबादत करते हैं अल्लाह तबारक व ताला की, और इस कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं और अल्लाह तबारक व ताला के सामने ज्यादा से ज्यादा नवाफिल पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व ताला की इताअत में, इबादत में 21वीं रात को बैठते हैं, 23वीं को, 25वीं को, 27वीं को और 29वीं को, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इन 5 रातों में से किसी भी रात में किया है। और ये आपकी दिल की कैफियत है कि उस लैलतुल कदर की रात को, जिस रात को कुरान उतरा हमारी हिदायत के लिए, अल्लाह तबारक व ताला आपको वो 21 की रात को दिखा दे, वो कैफियत आपके दिल की, ये जिसमें आपको ऐसा लगे कि अल्लाह तबारक व ताला कुरान में फरमा रहा है ना, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मत्लइल फज्र, कि फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम और बहुत से फरिश्ते नीचे उतरते हैं और मुसलमानों से सलाम लेते हैं। ये वो रात है जिसके अंदर, जिसको हम लोग शाबान की 15वीं रात समझते हैं, कि पत्ते गिरते हैं और हमारे हिसाब किताब लिखे जाते हैं, हमारी कौन कब तक जिंदा रहेगा, कौन कब मरेगा, कौन कब क्या होगा, हम वो शाबान की 15वीं रात को समझते हैं, जबकि ये वो रात नहीं है। वो रात ये 5 रातों में है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला हमारे लिए फैसला उतार देते हैं कि पूरे साल में हमें कहाँ से खाएंगे, कहाँ कमाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या हमारे साथ मुश्किलात आएंगी, क्या हमारे साथ आसानियां आएंगी। हमारा पूरा रिकॉर्ड जो है वो लौहे महफूज से उतर के हमारे फरिश्तों के हाथों में दे दिया जाता है, जो हमारे पूरे अगले रमजान की इन्हीं रातों तक इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसको कहते हैं लैलतुल कदर की रात। जिस रात कुरान हमारे लिए उतरा था पूरा का पूरा, उसी तरह से एक पेज उतरता है हमारा पूरा का पूरा और फरिश्तों को दे दिया जाता है इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारी लाइफ के मुताबिक। समझ आ रही है? तो इंजाल जो है वो से मुराद ये है कुरान का पूरा नाजिल होना इस आसमान पर। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने उतारा कुरान मजीद को लैलतुल कद्र की रात में। दूसरा नुज़ूल है इसका तंजील। तंजील कैसे कहते हैं? तदरीजन, थोड़ा थोड़ा दुनियावी आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वक्तन फवक्तन नाजिल किया जाता रहा सूरतुद दहर में। और कब से कब तक? सन 610 हिजरी से लेकर 600 हिजरी नहीं ईसवी से लेकर 632 ईसवी तक, ये 23 साल के अंदर हमारा कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर थोड़ा 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 करके नाजिल होता रहा। अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व ताला हमें रीजन दे रहे हैं कि ये कुरान मजीद जो है ये थोड़ा थोड़ा करके हमने क्यों नाजिल किया। एक साथ लोगों ने एतराज किए थे ना कि ये कुरान मजीद जो है ये एक साथ क्यों नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो गया, जैसे कि ये एक साथ नाजिल हुआ था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंजीला, सूरतुद दहर की 32 आयत है। अल्लाह तबारक व ताला फरमा रहे, ए नबी हमने तुम पर कुरान थोड़ा थोड़ा नाजिल किया है, तो अपने परवरदिगार के हुक्म पर सब्र किए रहो और उन लोगों में से किसी के बदअमल और नाशुक्रे का कहना ना मानो। अल्लाह तबारक व ताला ने थोड़ा थोड़ा नाजिल किया, एक वजह ये थी। और हिकमत तंजील यानी थोड़ा थोड़ा नाजिल करने की वजह क्या थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, लिखने पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए अगर सारा कुरान एक मर्तबा नाजिल होता तो इसको याद रखना और जब्त करना दुश्वार होता। एक तो ये रीजन बताई गई कि कुरान को थोड़ा थोड़ा नाजिल इसलिए किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशक्कत में पड़ जाते। नंबर 2, लोगों के तहम्मुल की खातिर, ताकि अच्छी तरह समझें, गौर करें और इसी के मुताबिक उनके ज़हनो फिक्र की सतह बुलंद हो। असल रीजन जो है इसके उतरने का आहिस्ता आहिस्ता, वो ये रीजन है कि आपके जो कुरान मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा जा रहा है, और जिन लोग, हुजूर के लिए तो ये बात
کہنا عجیب سی ہی لگ رہی تھی جو پہلی لائن میں ہے کہ حضور پڑھے لکھے نہیں تھے تو ان کو یاد رکھنا مشکل تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے ہم تو آپ کو سکھا دیں گے، سنقریؤک فلا تنسا الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ چاہے۔ یہاں پر لوگوں کے تحمل کی بھی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں اور ان کے جو پاس ان کے امتی ہیں وہ بھی تو امی ہیں، وہ بھی تو ان لیٹرڈ ہیں، وہ بھی لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے تحمل کی خاطر بھی اس کو ان کو سمجھ میں بھی آئے، اور جب آپ تھوڑی تھوڑی باتیں سمجھتے ہیں، بار بار سمجھتے ہیں، تو وہ آپ کے ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا۔ سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے 106۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اور قرآن میں ہم نے فصل قائم رکھا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے بھی اس کو تھوڑا تھوڑا اتارا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چاہا کہ وہ تھوڑا تھوڑا ان کو سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتارا بھی تھوڑا تھوڑا ہی ہے۔ تمام احکامات کی پابندی فوراً لازمی ہو جاتی، اگر یہ قرآن ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو تمام احکامات کی پابندی فوراً لازم ہو جاتی، اس حکیمانہ تدریج کے خلاف ہوتا جو شریعت محمدی میں ملحوظ رہی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کو کانٹراسٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب نازل ہوئی تھی تورات، وہ تختیوں پر لکھی ہوئی ایک ساتھ نازل ہو گئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام ایک ساتھ پوری کتاب اپنی قوم کے پاس لے کر آئے، اور ان کی قوم نے اس کے احکامات کو پڑھا اور انہوں نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کوہ طور پہاڑ کو کھڑا کر کے ان کے سروں پہ رکھ دیا اور فرمایا اٹھاتے ہو اس کتاب کو کہ نہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں؟ تو لوگوں نے اپنی کتاب کو اٹھا لیا۔ یعنی ایک ساتھ اگر آپ کو ساری بھی چیزیں بتا دی جائیں، ساری چیزیں سکھا دی جائے تو آپ بھول جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے رکھا کہ تھوڑا تھوڑا بتایا، تھوڑا تھوڑا صحابہ نے حفظ کیا، تھوڑا تھوڑے چیزوں پہ عمل کیا، یہاں تک کہ ایک قول ملتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے 2.5 سال میں سورۃ البقرہ پڑھی۔ تو پہلے میں سوچتی تھی 2.5 سال لگ گئے ان کو پڑھنے میں سورۃ البقرہ، یہ کیا بات؟ مطلب اس کا ایک ایک حکم جو ہے سورۃ البقرہ کا، اس کو انہوں نے اپنی زندگی پہ امپلیمنٹ کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، تو ان کو 2.5 سال لگ گئے وہ ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ وہ صرف 2.5 سال تک سورہ بقرہ ہی لے کے نہیں بیٹھے تھے، اور بھی چیزیں امپلیمنٹ کر رہے تھے زندگی میں، مگر پورے احکامات جو انہوں نے اپنی زندگی میں سورہ بقرہ کے امپلیمنٹ کیے اس کو 2.5 سال لگ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم کی طرف سے ہر روز نئی نئی اذیتیں برداشت کرنی پڑتی تھی۔ جبرائیل کا بار بار قرآن لے کر آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت قلب کا باعث بنتا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہیں، یہ لوگ جو تکلیف دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی جھوٹا کہہ رہے ہیں، کبھی کاہن کہہ رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں یہ کسی اور نے لا کے اس کو کتاب دے دی ہے، کبھی کسی نے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ بھیجتے ہیں اور وہ کتاب کے ورقے چرا کے لے کے آتی ہیں اور پھر حضور اس سے مکس کر کے قرآن بناتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، حضور کا بیٹے کا انتقال ہو گیا تو سگا چچا ابو لہب جو ہے وہ خوشیاں منا رہا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اذیتیں، بڑی بڑی اذیتیں میں اور آپ جو ہے نا حضور کو ایک نبی سمجھ کے نہ پڑھتے ہیں، ہم جس دن ان کو ایک انسان سمجھ کے پڑھیں گے نا، اور جب ہم ان کو اپنے میں سے سمجھ کے پڑھیں گے نا، جو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں احسان کی آیت جو جتائی ہے نا، احسان، وہ کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، تمہیں میں سے ایک انسان آیا ہے، تمہیں میں سے جو انسان آیا ہے اس کو اللہ نے سلیکٹ کیا ہے۔ حضور بھی ویسے ہی پیدا ہوئے جیسے میں پیدا ہوئی، حضور بھی ویسے ہی
दूध पीते थे जैसे मैं पीती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उंगली पकड़ के सही तरीके से चलना सिखाया गया, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको खासुल खास चुन लिया अपने लिए। और अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं चुन लेता हूँ इंसानों में से, फरिश्तों में से लोगों को अपने काम के लिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत जबरदस्त एक हस्ती है, मगर ये है कि इंसान है। अगर हम इंसानियत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देंगे तो मेरे और आपके पास और कुछ अच्छा है नहीं। हमारी मुंह से थूक निकलता है, नापाक हो जाता है, जिस्म से खून निकलता है, नापाक हो जाता है, नाक से नजला निकलता है, नापाक हो जाता है। हर चीज हमारी जो है ना नापाक ही नापाक है। हमारे अंदर कितनी कदूरतें भरी हुई हैं, मगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुरान की आयत है, माना इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारे जैसा ही इंसान हूं। मगर एक तरफ अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरे जैसा है ही कौन। ठीक है, तो हर किसी की सिफात अलग है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात बहुत ऊंची है। सिर्फ मेरे और आपके खुश होने की बात यह है कि वो इंसान थे, और अशरफुल मखलूकात में सबसे खूबसूरत तरीन इंसान थे, जिनके लिए अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते दुरूद और सलाम पढ़ते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी दुरूद और सलाम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सूरतुल फुरकान की आयत नंबर है 32 और 33। वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू लौला नुज़्ज़िला अलैहिल क़ुरआनु जुमलतन वाहिदा कज़ालिका लिनुसब्बित बिही फ़ुआदक वरत्तलनाहु तरतीला वला यातूनका बिमसलिन इल्ला जिनाका बिल हक़्क़ि व अहसन तफ़सीरा। और काफिर कहते हैं कि इस पर कुरान एक ही मर्तबा क्यों नाजिल ना हुआ, इसी तरह नाजिल होना ही था ताकि इसके जरिए से आपके दिल को मजबूत रखें, और ठहर ठहर कर हमने इसको पढ़कर सुनाया। और ये लोग जो एतराज आपके पास लाएंगे, हम आपके पास उसके जवाब माकूल और मुफस्सल भेजेंगे। ये रीजन अल्लाह तबारक व तआला ने जो बताई कि हमने आपके ऊपर कुरान को थोड़ा थोड़ा करके इसलिए उतारा ताकि आपका दिल मजबूत हो जाए। दिल मजबूत होना क्या, पीछे की बात को याद करें। अल्लाह ताला ने जब पेश किया था ये कुरान पहाड़ों को, तो पहाड़ों ने क्या कहा था, अल्लाह हम इसे नहीं उठा सकते, हमें इसका शऊर हो गया तो हम फट जाएंगे। हजरत मूसा के जमाने में हजरत मूसा ने जब अल्लाह को देखना चाहा, अल्लाह की तजल्ली से कोहे तूर पहाड़ के परखचे उड़ गए, मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अब यहाँ पर अल्लाह पाक अपना कलाम नाजिल कर रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर। तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि काफिर जो आप पे एतराज करते हैं कि एक दफा क्यों नहीं उतरा, इसी तरह नाजिल होना था ताकि इसके जरिए हम आपके दिल को मजबूत करें। छोटी छोटी जो बातें अल्लाह ताला उतारता चला जा रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल उसको अपने अंदर जज्ब करता जा रहा है, मजबूत करता जा रहा है। और अपने मजबूती से जब सहाबा कराम को सुनाया जा रहा है, वो अपने अंदर जज्ब कर रहे हैं, वो अपने अंदर उस कुरान को मजबूत कर रहे हैं, वो अपने अमल में उसको लेकर आ रहे हैं। और ठहर ठहर कर पढ़ना सिखाया अल्लाह तबारक व तआला ने। ये लोग जो एतराज करेंगे आपके पास, बहुत से लोग आपके पास अपने मसले मसाइल लेकर आएंगे, तो आपको हम उनके मसले मसाइल के हल के तरह मुफस्सल और प्रिसाइज किस्म का जवाब देंगे ताकि आप लोगों तक पहुंचाएं। मिसाल के तौर पर एक औरत आती है हुजूर के पास और वो कहती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे मियाँ ने मुझसे जिहार कर लिया। जिहार कहते हैं कि अगर मियाँ अपनी बीवी को कह देता था पहले जमाने में कि तुम तो मेरी माँ जैसी हो, तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, तो इस तरह से तलाक हो जाती थी। तो एक और सहाबिया आती हैं हुजूर के पास और कहती हैं कि या रसूल अल्लाह, मेरे मियाँ ने मुझसे जिहार कर लिया और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊंगी।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور وہ عورت جو ہے وہ چیخ رہی ہے، رو رہی ہے کہ آپ کچھ کریں کچھ کریں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن لی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی پکار جو رو رو کے چیخ چیخ کر آپ سے مدد کی طلب کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق احکامات کو نازل کر دیا۔ تو کیا پتا چلا کہ جب جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ چیز ہمیں اس وقت مل جائے تو ہم زیادہ اس کی قدر کرتے ہیں۔ جیسے رمضان المبارک آیا ہے تو جتنی بھی رسالے ہمارے پاس تھے، میگزین ہمارے پاس تھے، لنکس ہمارے پاس تھے، ہم نے وہ رمضان المبارک میں ہی کھولے کیونکہ یہ موقع اور مناسبت تھی اس چیز کو حاصل کرنے کی۔ جیسے ہی رمضان ختم ہو جاتا ہے ہم لوگ پھر ویسی کے ویسی چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ریزن بتائی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بارش کی مثال سے، کہ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بارش کی مثال ہے یہ قرآن مجید، جس کے اوپر اس کے قطرے گر گئے اور جس دل نے اس کو اپنے اندر جذب کر لیا تو ایمان کا درخت اس کے اندر سے نکلے گا، اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کہ وہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین میں مضبوط ہوں گی اور آسمان کی بلندیوں تک اس کا عمل جو ہے وہ اوپر جاتا ہی چلا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز اب ہم کل جو ہے وہ پڑھیں گے کہ قرآن مجید کہاں نازل ہوا، تو قرآن مجید کے نازل ہونے کی جگہ بھی ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ تعالی باقی چیزیں بھی ہم کریں گے۔ امید ہے کہ جو کچھ بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے بھی عمل میں اس کو ڈالے، آپ کے بھی عمل میں اس کو ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے قریب کر دے اور اپنی رحمتوں کے قریب کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب لوگوں کی دلی نیک خواہشات کو پوری کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا اور آپ سب لوگ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ ہمارا ریکارڈنگ کو بعد میں یوٹیوب پہ سنیں گے ان لوگوں کے لیے بھی بہت دعا ہے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ دین فطرت اکیڈمی کو، اس میں پڑھانے والی بچیوں کو اور اس میں پڑھنے والے سب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص اور اخلاص کے ساتھ رکھے ہمیشہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔